بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، نظر بد کی ایسی خطرناک نشانیاں جس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، تاریخ انسانی میں ایسے ہزاروں واقعات ملتے ہیں کہ جن میں انسانی آنکھ کی تخریبی یا منفی اثرات کا ذکر ملتا ہے۔ یہ واقعات کچھ داستانوں اور کچھ حقائق پر مبنی ہیں کہ انسانی آنکھ سے خارج ہونے والی منفی قوت یا منفی شعاؤں میں یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ کسی کی زندگی میں بہت مشکلات لانے کا سبب بنتی ہیں۔ انسانی آنکھ سے جب منفی قوت خارج ہوتی ہے تو اسے عام اصطلاح میں نظر بد کہا جاتا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے کوئی بھی انسان بیمار پڑ سکتا ہے اور خوش قسمت ترین انسان دنیا کے بدقسمت انسانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نظر بد کی وہ خطرناک ترین علامات بتائیں گے کہ جن کی وجہ سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور جب ایسی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کو اس کا فوری علاج بتائیں گے، جس کو کرنے سے صرف چند گھنٹوں میں آپ گہری سی گہری نظر بد سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بالکل قریب تھا کہ کافر آپ کو ان کی نظروں کے ساتھ پسلا دیں جب انہوں نے یہ ذکر قرآن کریم میں سنا۔ اس آیت شریفہ میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر سنائی گئی ہے کہ انسان کی نظر میں ایسی تاثیر ہوتی ہے جو کسی دوسرے انسان کے جسم و جان پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہونے کی گنجائش تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ مذکورہ بالا فرمان ارشاد نہ فرماتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ان کا یہ قول بھی ذکر فرمایا کہ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو، ایک دروازے میں سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور یہ سب احتیاط کے طور پر ہے، کیونکہ میں اللہ کے حکم اور مشیت کے سامنے تم لوگوں کے لیے کسی چیز سے بچاؤ نہیں کر سکتا۔ یقیناً حکم اللہ کا ہے، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی پر ایمان والے توکل کرتے ہیں۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوفزدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظر، حلیے والے اور خوش منظر تھے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ بس کسی ایمان والے کے لیے یہ گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اپنی کم علمی، جہالت مادی یا علم یا خود ساختہ سوچوں کی ڈسی ہوئی عقل کو کسوٹی بنا کر اللہ کے کلام کی باطل تعویلات کرے، یا اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ کا انکار کرے، یا اس کے بارے میں فضول باتیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان شریف کے بعد ہم اللہ کے ارسال کردہ ان خبروں کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کروائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظر کے بارے میں فرمایا کہ نظر کا لگنا برحق ہے، اور شیطان اس وقت موجود ہوتا ہے اور انسان حسد کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نظر بد کے اثرات کے خاتمے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین پڑھنے کی ہدایت کی۔ اسی طرح سے ہی بخاری میں ہمیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہ روایت ملتی ہے کہ ایک لڑکی کے چہرے پر کالے نشان تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو اشارہ فرمایا کہ یہ نظر بد کا شکار ہے، اس پر دم کروا دو تاکہ اس سے نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نظر بد حقیقت ہے۔ ناظرین، اب اس حقیقت سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ نظر کا لگنا بالکل حق ہے۔ اب آپ کو وہ علامات بتائیں گے کہ جن کی وجہ سے انسانی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور اس سے بچاؤ کا طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ کو یہ علامات ظاہر ہوں تو آپ چند گھنٹوں میں کیسے نظر کو اتار سکتے ہیں۔ نظر یا تو کسی کے حسد کی وجہ سے لگتی ہے، یا پھر تعجب کی۔ یاد رہے کہ تعجب کی نظر ماں باپ کی بھی لگ سکتی ہے، یعنی والدین بھی اگر بچوں کو دعا نہ دیں تو بچے ان کی نظر کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ ریاض کے ایک پروگرام میں ایک عراقی نے بتایا کہ وہ ایک ایسے گھرانے کو جانتا ہے جن کا بچہ والدہ کا دودھ بہت پیتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ نے کہا،
یہ تو ہر وقت ماں ہی کی گود میں چڑھا رہتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں۔ اسی لمحے وہ بچہ ساکت ہو گیا۔ اسپتال لے گئی لیکن بچہ کچھ دیر کے بعد فوت ہو گیا اور اس بچے کی ماں کا علاج کرتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے ہیں۔ جن لوگوں کو نظر لگتی ہے عموماً وہ معاشرے میں معروف ہوتے ہیں کہ فلاں کی نظر لگ جاتی ہے، یا دوسری علامات یہ ہیں کہ جن کی نظر لگی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر انسان کی طبیعت عموماً خراب ہو جاتی ہے۔ غصہ، چڑچڑاپن، عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے، یا پھر انسان کسی کو دیکھتا ہے خواب میں جو صرف ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتا کرتا کچھ نہیں۔ یہ نظر و حسد کی وہ علامات ہیں جو انسان کو موت اور تباہی کی جانب لے کر چلی جاتی ہیں۔ نظر بد کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی درد کا آنکھوں اور کنپٹیوں سے شروع ہو کر سر کی دوسری جانب پھیلنا اور پھر کاندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیل جانا۔ دوسری نشانی جسم پر عموماً چہرے، کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا بکثرت نکلنا یا دھبے بننا۔ تیسری نشانی بکثرت پیشاب کا آنا اور قضائے حاجت کے لیے جانا، اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ بہت زیادہ پسینہ آنا، خصوصاً ماتھے اور کمر پر۔ ناظرین گرامی، 5ویں نشانی یہ ہے کہ دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونا اور موت کا خوف۔ 6ٹھی نشانی یہ ہے کہ چہرے کا رنگ زردی مائل ہو جانا۔ 7ویں نشانی یہ ہے کہ تلاوت کلام الہی اور دم کے درمیان بکثرت جمائیاں آنا اور آنسوؤں کا بہنا۔ 8ویں نشانی یہ ہے کہ پڑھائی اور کام سے دل کا چاٹ ہو جانا، حافظے کا کمزور ہو جانا اور بے توجہی رہنا۔ 9ویں نشانی مسلسل تھوک پہننا، جھاگ کی مانند یا سفید بلغم۔ 10ویں نشانی یہ ہے کہ سوتے میں یا دم کے درمیان آنکھیں دیکھنا یا کسی کو ٹکٹکی باندھ کر اپنی طرف دیکھنا۔ 11ویں نشانی جسم میں خارش اور چیونٹیاں رینگتی محسوس کرنا، اور 12ویں نشانی یہ ہے کہ آنکھوں کا شدت سے پھڑپڑانا اور چھپکنا۔ 13ویں نشانی یہ ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا اور ٹھنڈا رہنا۔ یہ ساری نشانیاں انسان کو جب ظاہر ہو جائیں تو وہ سمجھ جائے کہ خطرناک نظر لگ چکی ہے، اور یہ ظاہر ہونے کے ساتھ ہی اپنا فوری علاج کروا لیں، وگرنہ اگر اس پر توجہ نہ دی گئی تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑے حادثے کا سبب بن جائیں گی۔ اگر یہ تمام علامات ظاہر ہو جائیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ صبح اور شام 3 بار سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ انشاءاللہ اس عمل سے نظر بد فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف صدقہ جاریہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو نظر بد کی بیماری میں شامل ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو کسی شفا سے کم نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔